بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ وسلم۔ آج 9 مئی کا دن ہے۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، جس سے پورے ملک میں مظاہرے ہوئے، اور مظاہرے اتنے شدید تھے کہ پورے ملک کی عوام باہر آ گئی۔ ان مظاہروں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ مظاہرے پرتشدد مظاہرے کیے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، شہداء کے مجسمے جلائے، جس کے نتیجے میں کیسز بنائے گئے اور بندوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ عمران خان صاحب اس ٹائم جیل میں تھے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے، شہداء کے مجسمے جلانا غلط ہوا ہے، اور یہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے اور ایسا کمیشن بنایا جائے۔ اور دوسرا، انہوں نے یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے بندوں کو شناخت کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے۔ 2 سال ہو گئے، بندے پابند سلاسل ہیں، بندوں کے کیسز کے ابھی فیصلے نہیں ہوئے۔ بندوں کو چھوڑیں، کیسز چل رہے ہیں، بندے شناخت ہو گئے، جو کیسز چل رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس کو 2 مئی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جو الیکشن ڈیلے ٹیکٹکس استعمال ہوئے، پھر الیکشن ہوئے، الیکشن میں جیتی پاکستان تحریک انصاف سے نشان چھینا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے تھے ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ پھر جب رزلٹ آیا، فارم 45 کو پس پش ڈال کر ڈائریکٹ فارم 47 جعلی بنا کر جعلی حکومت کو بس اقتدار لا دیا گیا، اور ان جو مصنوعی جو کٹ پتلی حکمران تھے ان کو حکومت میں لایا گیا، اور جو انہوں نے ملک میں آ کے ملک میں مہنگائی کی اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی 9 مئی کا ایسا دن تھا کہ وہاں سے شروعات ہوئی، اور جو پاکستانی معیشت کی تباہی اور پاکستانی عوام کی جو مہنگائی میں اضافہ تھا، ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنی۔ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں، ابھی جو جنگی ماحول بنا ہوا ہے، ابھی ہم جنگ میں ہیں، وی آر ان دا وار، لیکن پوری پاکستانی قوم کٹھی ہے، پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، جو اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور یہ اس بات کا آج کا جو لمحہ ہے، آج کا جو موقع ہے، اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ ملک کی ڈیمانڈ ہے، یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ 24 کروڑ عوام میں سے 80% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، ان پہ انتہائی سختیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی مقبولیت اور بڑھی۔ عمران خان کا نام بند، عمران خان کا تصویر آنا منع، عمران خان صاحب کی کوئی بیان نہیں آ سکتا، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی گئی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ قومی وحدت، قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کا موقع ہے۔ پوری قوم کٹی ہے ملک کے دفاع کے لیے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ پاکستان ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے آج 9 مئی کے دن میں اپیل کرتا ہوں کہ صرف خدا را پاکستان کا سوچیں۔ 2 سال ہو گئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب پر رحم کریں، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کریں، عمران خان صاحب کو رائی کریں، نہیں۔ عمران خان صاحب پر جو کیسز ہیں، وہ کیسز فری اینڈ فیئر چلائے جائیں، فوری طور پر چلائے جائیں۔ 2 سال سے وہ پابند سلاسل ہے، ان کو حق دیا جائے، ان کو ڈیفینس کا حق دیا جائے۔ حالانکہ عدلیہ 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے عدلیہ ایک ادارہ بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ یہ نظر آ گیا ابھی انڈیا اور پاکستان میں یہی فرق ہے کہ جب پاکستان کی بات آئی تو پوری قوم کٹھی ہوگی، پوری قوم نے کہا ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑے گی، اور پاکستان کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حالات ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں یکجہتی کے لیے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس پر جو اس کو روکنے کی کوشش، اس کو ختم کرنے کی کوشش ختم کر دینی چاہیے۔ یہ جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی آزادی ملنی چاہیے، اسی طرح اپنی کمپین چلائے، اسی طرح اپنی سیاست کرے۔ جو پیچھے ہو گیا، چلیں الیکشنوں میں ریگنگ ہو گئی، فارم 47 پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں، اس کو ہرا کر جعلی حکمرانوں کو حکومت دے دی گئی، لیکن ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ملک کی یکجہتی کے لیے، عوام کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے خدارا پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنے سے نہ روکا جائے، اور ان کے جو قائدین اندر ہیں ان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے۔ اور یہ اعلان 9 مئی کو ہونا چاہیے، کیونکہ 9 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔
آج 9 مئی کا دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے بغض و عناد نکال دیں گے. ہماری ترجیح پاکستان ہوگی. ہماری ترجیح پاکستان کی ترقی ہوگی, پاکستان کی معیشت کی بہتری اور عوام کی خوشحالی ہوگی. اور اس کے لیے ہم پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو پورا بھرپور اپنا ایکشن کرنے کا, اپنا رول ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور موقع دیں, تاکہ پوری قوم اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے. جس طرح یہ پوری قوم اس طرح انڈیا کے خلاف کٹھی ہے, اس طرح یہ پوری قوم کٹھی ہو کر ملک کو اب ترقی کی طرف لے کر جائے. ہم ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کی مقبولیت ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ عزت ذلت ہر چیز زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہم کسی کی عزت کم نہیں کر سکتے. اس کا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 2 سال گزر گئے, عمران خان صاحب کی تصویر نہیں, عمران خان صاحب کا بیان نہیں, عمران خان صاحب کا کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آتی, لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عزت اللہ پاک دیتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکی. لہذا خدا را اس ملک پر رحم کیا جائے. 9 مئی کے دن ہمیں دل صاف کر لینے چاہیے اور صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, تاکہ یہ ملک ترقی کی طرف جائے. کیونکہ اس ٹائم قوم میں اتفاق ہے, یگانگت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور دیوار رہے گی. ہمیں آپس میں دل صاف کر لینے چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے, اور دشمن کبھی ہمیں میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہی نہ کرے. کیونکہ دشمن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جس طرح یہ آپس میں لڑ رہے تھے, آپس میں مخالفتیں تھیں, لیکن جب میں نے حملہ کیا تو پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا. پورا پاکستان اپنے بغض عناد نفرتیں مخالفتیں ہر چیز چھوڑ کر, اپنی شکایتیں چھوڑ کر پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیچھے کھڑا ہو کر, ان کی شانہ بشانہ کھڑا ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کا دفاع کریں گے. دفاع کا کریں گے, یہ انڈیا کا بھرپور انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے, اور پاک فوج کی جو بھی اقدام ہوگا اس کے ساتھ اس کی بھرپور حمایت کر رہی ہے پوری قوم, اور پوری قوم اس کی حمایت کرے گی. لہذا خدا را آج 9 مئی کا دن ہمیں اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ تاکہ انصاف کا بول بالا ہو, اور عوام کے دل سے جو نفرتیں آپس میں پھیلی ہیں قدرتیں ختم ہوں, اور یہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فری اینڈ فیئر ٹرائل جلد از جلد چلائے جائیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین گرفتار ہیں ان کو بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے, اور 9 مئی کا جو کیس ہوا تھا, جو مظاہرے ہوئے تھے, ان کی غیر جانبدارانہ انکوائری بٹھائی جائے, اور اچھے طریقے سے تحقیقات کر کے کیسز نمٹائے جائیں تاکہ یہ ملک آگے کی طرف چل سکے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک پورے پاکستان کے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک پاکستانی افواج کو کا سر بلند کرے, اور پاکستانی افواج کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے سر بھی فخر سے بلند ہوں, اور پاکستان کو سرخرو کرے, اور انشاءاللہ تعالیٰ